پاکستان میں وفاقی ٹیکس محتسب جناب محمد ظفر الحق حجازی صاحب نے چائے سنبھال لیا ہے۔ ان سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو اچھے ٹیکس محتسب رہے۔ لاسٹ آصف جاز صاحب نے بھی بہت کام کیا۔ پاکستان میں دیکھا جائے تو ٹیکس محتسب ہوں، وفاقی محتسب ہوں، ہم نے ایک کانفرنس بھی کروائی تھی جس میں ہم نے اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا تھا، جس کا نام تھا اسٹیٹ کمٹمنٹ ود سٹیزنز، اور صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے اس کو ہماری ریکویسٹ کے اوپر انیشیٹ بھی کیا تھا، اور ہم نے اس کے منٹس آف میٹنگ بھی دیے تھے۔ ہمارا اسٹیٹ موقف یہ ہے کہ پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں عام آدمی کے، اس کے لیے ادارے تو موجود ہیں، اور آپ نے ان کو اچھا اختیار بھی دیا ہے کہ وہ اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے اس کی ٹرو امپلیمنٹیشن اور اداروں کے اندر جو مال پریکٹسنگ کا پوٹینشیل ہے اس کو ایڈریس کریں اور گورنمنٹ کے نوٹس میں لے کے آئیں۔ اس کے لیے ہم ظفر الحق صاحب جو ہیں ان کا خوش آمدید کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے اس جو پوٹینشیل میں، جس میں پاکستان کی فائنانشیل ترقی ہونی چاہیے، جس میں پاکستان کی انڈسٹری کو ترقی کرنی چاہیے، جس میں پاکستان کے کاروبار میں ترقی ہونی چاہیے، اور لوگوں کے اندر سے اس فیئر کو، اس خوف کو ختم کیا جائے کہ ناجائز ان کے اوپر برڈن، ان کے آڈٹس اور اس کے اوپر مال پریکٹسنگ ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 100% ایسا ہے، لیکن اس میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ ایڈوانس ٹیکس کا نظام ہے اور ود ہولڈنگ ہے، اب نہ اس کا کوئی پیرامیٹرز ہے کہ کتنی ہولڈنگ ہو سکتی ہے، کتنی ہولڈنگ نہیں ہو سکتی، کتنا ریفنڈ ہونا ہے، کتنا نہیں ہونا، کتنے لوگوں کو کس ریٹ پہ ایگزیمپشن ملنی ہے، کتنے پرسنٹ گورنمنٹ نے انہیں کہنا ہے کہ آپ ویلیو ایڈیشن کر کے دکھائیں، اور پھر اس کے اوپر ود ہولڈنگ، اگین ود ہولڈنگ، اگین ود ہولڈنگ، اور اس کے بعد پھر اس کی ڈاکومنٹیشن میں ایک بہت بڑا گیپ ہے۔ اگر ہم اس گیپ کو برج کرنے میں کامیاب ہوں تو پاکستان کو IMF سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ چھٹکارا اس سینس میں کہ دنیا کے اداروں کے ساتھ تو ہم نے چلنا ہے، لیکن ہمارے اوپر جو ایک بوجھ اور ایک کیموفلاج کیا جاتا ہے کہ یہ کام ہم اس ادارے کی پریشر میں کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ ہماری کمٹمنٹ ہے ہم اس میں کر رہے ہیں، اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ تو پاکستان میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ جو ٹیکس محتسب کا ادارہ ہے وہ بہت کی رول پلے کر سکتا ہے، کرتا بھی رہا ہوگا، کچھ چیزیں ہمارے سامنے بھی ہیں، لیکن ہم اس کے ساتھ یہ ضرور چاہیں گے کہ ظفر الحق صاحب حجازی صاحب جو ہیں وہ اپنے اس ادارے کے تھرو وہ پوٹینشیل جو کرائم کی طرف لے کے جاتا ہے، جو سوسائٹی کو ڈسکریج کرنے کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ چیزیں جو محتسب کے دائرۂ اختیار میں ہیں، کم از کم اس کو وہ پوری طاقت کے ساتھ امپلیمنٹ کریں گے، اور دونوں اینڈ پہ کریں گے، ایک جو انفورسمنٹ ایجنسیز ہے اس کے اوپر بھی، اور جو پالیسی میکرز ہیں اس کے اوپر بھی، اور جو پارلیمنٹ سے ہمارے پوائنٹ آف ویو سے بعض اوقات اوور لیجسلیشن ہو جاتی ہے، یا اس کو اختیار دے دیا جاتا ہے، یا انفورسمنٹ کی اتھارٹی دے دی جاتی ہے، جو انجسٹس ہوتی ہے اس کو بھی روکنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو ہم چاہتے ہیں سب مل کے کہ پاکستان کی انڈسٹری ترقی کرے، پاکستان میں لوگ آئیں، انویسٹمنٹ کریں، لیکن یہ بھی سوالیہ نشان ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اگر میں نے ایک سٹور کی میری مالیت سٹاک کی 1 کروڑ پہ ہے تو اس کے اندر گورنمنٹ کا ایڈوانس ود ہولڈنگ کتنا ہے، تو وہ میری بائنگ پاور کو بھی ختم کرتا ہے، وہ میری ترقی کو بھی ختم کرتا ہے، اور اس کے اوپر گورنمنٹ کے آڈٹ بھی مجھے تنگ کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک پورا میکانزم ہے۔ تو سر ہماری ریکویسٹ ہے کہ ایک تو رننگ جو ایشوز ہیں ان کو آپ ایڈریس کریں، ایک جو پالیسی میٹرز میں ایررز ہیں اس کو ڈیفائن کروائیں، اور ایک گورنمنٹ کے ساتھ یہ بات کریں کہ گورنمنٹ نے ٹیکس کو اس وقت لینا ہے جب ایکٹیویٹی کریٹ ہو جائے، جب میری فائنانشیل ایکٹیویٹی ہو جائے، جب میری اکنامک ایکٹیویٹی ہو جائے، تو اس کے بعد سیل ٹیکس کو ریٹیل پہ لیں، یا جو لینا مجھ سے فکس لیں۔ جب آپ دوسروں کی لائبلٹی میرے اوپر ٹرانسفر، میری لائبلٹی اس کے اوپر ٹرانسفر، تو وہ جو آپ سرکل بناتے ہیں اس سرکل کے نتیجے میں پاکستان میں ہیرسمنٹ ہی ہیرسمنٹ ہے۔ آپ کا ادارہ لوگوں کو تسلی تو دے سکتا ہے، لیکن سر اس کے نتیجے میں پاکستان میں انویسٹمنٹ ڈاؤٹ فل رہتی ہے۔ پاکستان کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، 25 کروڑ لوگ ہیں پلس ہیں، تو 5 آدمیوں پہ کمانے والا ہو تو بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو
5 سے 6 کروڑ جاب چاہیے تاکہ ہمارے ہاں روزگار ہو۔ اور ایک طرح کا نہیں چاہیے، ہمیں ریفریشمنٹ میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، ہم نے پارکوں میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، ہم نے سوسائٹی کے اسکولوں میں کرنی ہے۔ ہمارا 4.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر ہے۔ تو ہم تمام محتسبان سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں، اسپیشلی آپ کے لیے سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور باقی محتسبان سے بھی، کہ سر پاکستان سے اسی طرح آپ بھی محبت کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں۔ پاکستان ہمارا وطن ہے، ہمیں اس کی عوام کی خوشحالی، اس کی بائنگ پاور، کیپیسٹی بلڈنگ سے ہی ترقی مل سکتی ہے۔ آئیں مل کے پاکستان کو آگے بڑھائیں۔ تھینک یو۔